کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے تاکہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ فیصلہ کیسے کریں کہ 2 عبداللہ کو وراثت ملے اور کسی ایک کو نہیں ملے۔ تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور کوئی حل مانگیں۔ ان تینوں نے اپنا زیادہ راہ کے ساتھ شہر کے لیے عزم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ اسے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ پھر اس آدمی نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کیا اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس سے کہا بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ ان تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے تھے۔ جب کہ یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا جناب عالی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک طرف گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی باامان موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے بلکہ چوتھا قدم معمولی تھا، مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائیں۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کیے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص نے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور ان تینوں سے کہا تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹی پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ قاضی نے ان تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تو میں کس نے کہا تھا کہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ پہلے سے پوچھا تمہیں کسے پتا چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا گائے بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ لیکن قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے
ने कहा मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई हैं तो दूसरी कच्ची मोटी रह गई। मैंने इससे यही अखज़ किया रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही। उसने दूसरे से भी यही कहा तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के तरका से विरासत मिलेगी। आखिरकार काजी ने उन तीनों से मुखातिब होकर पूछा ये किसने कहा था कि मैं वालिद अल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा क्या ये सच है कि मैं हरामी हूँ? तो उसकी माँ ने कहा ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो उसने जवाब दिया अगर तुम हिलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर न करते और ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए ना भिजवाते और ना ही रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। तो काजी ने इसे मुखातिब करते हुए कहा कि वो तुम अब्दुल्ला हो जिसे इसके बाप के माल से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा क्योंकि एक हरामी दूसरे वालिद अल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। मेरा साथ आने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है? तो उनकी माँ ने कहा तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था तो उसका नाम भी अब्दुल्ला रखा। उनकी परवरिश भी तुम्हारे जैसे हुई। जी तो दोस्तों ऐसी होती है अरबों की हक़ाइक़ें। दोस्तों आप इस कहानी में क्या सबक सीखा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करना।